أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ہمارے اس پروگرام کا دوسرا حصہ یوم دفاع پاکستان شروع ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ حضرات کے اندر کوئی جذبہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا. ذرا ایک دفعہ کہہ دیجئے پاکستان. میرے خیال میں آواز نہیں آئی. پاکستان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پاک فوج، پاک فوج، پاکستان. لگتا ہے کچھ جاگ کے کچھ اب بھی سو رہے. چلے دفاع کے اندر پھر جاگنا ہی پڑے گا. اب میں آپ کو تھوڑا سا یوں تعارف کراؤں کہ تشریف لانے والے ڈپٹی ڈائریکٹر جناب سر یوسف صاحب یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے دادا 1965 کی جنگ آزادی کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ان کے دادا بھی فوج میں، ان کے والد بھی فوج میں، اور ان کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں. تشریف لاتے ہیں جناب ڈپٹی ڈائریکٹر جناب سر یوسف صاحب. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آزادی کے فوراً بعد پاکستان کو جنگ کے میدان میں دھکیل دیا گیا. ابھی پاکستان کو آزاد ہوئے صرف 2 ماہ گزرے تھے کہ ہمارے ازلی دشمن بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کر پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. یہ صرف 2 ماہ گزرے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے کشمیری مسلمانوں کے اوپر ہونے والی ظلم و زیادتیوں کی ایک داستان، جس کا جواب دیے بغیر پاکستانی فوج آرام سے نہیں بیٹھ سکتی تھی. انڈیا نے اعلان جنگ تو کر دیا کشمیر پر حملہ کر کے، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب اس کا سامنا شیروں سے ہو رہا ہے. آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل، آیا تھا دبنے دب گیا باطل، قتل ہوا ہر میدان میں باطل، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پاکستان کے پہاڑ، پاکستان کے دریا، پاکستان کے سمندر و سبززار اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح گجر خان کا ایک کپتان کیپٹن سرور شہید دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑا تھا، اور اس نے دشمن کو بتا دیا تھا کہ اگر وطن عزیز کے دفاع میں وہ اپنا خون بہا سکتا ہے تو دشمن کو گرا بھی سکتا ہے. اور ابھی کیپٹن سرور کا خون جمع بھی نہیں تھا
کہ کشمیر کا ایک نائک سیفاللہ جنجوعہ میدان میں حضرت علی کی سیف کی طرح آتا ہے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے. 48 کی اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد 10 سال بعد دشمن پھر سر اٹھاتا ہے اور 1958 کے اندر ایسٹ پاکستان پہ محاذ کھولنے کی کوشش کرتا ہے. ایسٹ پاکستان کے گاؤں لکشمی پور کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، لیکن اس بار اس کے سامنے پنجاب کا میجر طفیل کھڑا ہوتا ہے، جس نے کسی بندوق سے نہیں، کسی تلوار سے نہیں، بلکہ عین زخمی حالت میں اپنی فولادی ٹوپی سے دشمن کا سر کچل کر اس کی زندگی کا دھاگا توڑ دیا. پے در پے شکستوں کو کھانے کے بعد 1962 میں 1962 میں چائنا کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد رن آف کچھ کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ دشمن سر اٹھاتا ہے اور منہ کی کھاتا ہے. اور رن آف کچھ کی شکست کے بعد بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے جس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا. جی ہاں، 5 اور 6 سپتمبر کی رات تقریباً 3:30 بجے لاہور کی طرف بغیر کسی اعلان جنگ کے اور کشمیر کو جواز بناتے ہوئے انڈیا شب خون مارتا ہے، لیکن اس کے سامنے اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وطن کے دفاع کرنے والے مجاہدین بالکل چوکنا کھڑے ہیں. جب 65 کی لڑائی کے 1965 کی 5 سپتمبر اور 6 سپتمبر کی درمیانی رات دشمن لاہور کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کے سامنے بلوچستان کا جوان میجر شفقت بلوچ کھڑا ہوتا ہے. ایسا لگتا تھا کہ میجر شفقت بلوچ خود ایک آرمی ہے. آپ اندازہ لگائیں، ڈیفنسو تاریخوں کے اندر یہ باتیں بہت کم بتائی جاتی ہیں. میجر شفقت بلوچ کے ساتھ 19 جوان اور آگے سے اٹیک کرنے والے 2 ڈویژنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم 3000 فوج کی بٹالین نے ڈویژنز نے اٹیک کیا اور 9 گھنٹے تک شفقت بلوچ نے اپنی کمپنی کے ساتھ 19 سے 20 سپاہیوں کے ساتھ ان کا دفاع کیا. صبح تک جب اچھی طرح دشمن کے کو لاشیں مل جاتی ہیں تو یہ برکی کا محاذ کھولتا ہے اور صبح لاہوری سے سیدھے ہاتھ کے اوپر ذرا ہٹتے ہوئے برکی کے اوپر برکی پل سے دشمن پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس بار اس کا سامنا لادیاں کے شیر میجر راجہ عزیز بھٹی سے ہوتا ہے. وہی راجہ عزیز بھٹی جس نے 6 دن 6 رات بغیر کسی آرام کے دشمن کا مقابلہ کیا، اور جب ان کو ان کے کمپنی کمانڈر نے ریسٹ کرنے کے لیے واپس بلایا تو انہوں نے وہ مشہور جواب دیا، "Do not recall me back, I want to shed the last drop of my blood in the defense of my country." اور 11 سپتمبر کی صبح ٹینک کے گولے سے جام شہادت نوش کرتے ہیں. ٹینک کا گولہ دشمن کا ان کے سینے پہ لگتا ہے اور یہ شہید ہو جاتے ہیں. بی آرمی میں بہتی نہر آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ میجر راجہ عزیز بھٹی نے کس طرح وطن عزیز کے دفاع میں پانی کی طرح اپنا خون بہایا تھا. یہاں بری یعنی زمینی دفاع چل رہا تھا، ادھر ہماری فضائیہ بھی کسی سے کم نہیں تھی. توجہ سے سنیں، انڈیا جب زمینی حملے میں شکست کھا گیا اور اندر نہیں بڑھ پایا، لاہور کے اندر ایک قدم بھی نہ بڑھ پایا، تو اب اس نے دوسرا محاذ فضائیہ کا کھولنا شروع کیا. لہٰذا انڈیا کی ایئر بیس پٹھان کوٹ کے اوپر 13 کے قریب دشمن کے ہنٹر طیارے پاکستان کے مختلف علاقوں کراچی، سرگودا، پشاور اور لاہور پہ دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن شاباش ہے ہمارے ان جوانوں کو، شاباش ہے سجاد حیدر جو کہ اس وقت کے اسکواڈن کمانڈر تھے، اسکواڈن لیڈر تھے، جنہوں نے اپنے اسکواڈ کے ساتھ دشمن کی ٹیریٹری پہ حملہ کیا اور وہ پٹھان کوٹ جہاں پر طیارے پاکستان کی حدود میں داخل ہو کر پاکستان کے مختلف شہروں کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے،
7 सितंबर की सुबह यानी तकरीबन 6 और 7 की सुबह के अंदर वो पठानकोट राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। जब पठानकोट के ऊपर बुरी तरह इंडिया ने शिकस्त खाई तो अब इंडिया ने एक और प्लान बनाया कि पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाने के लिए अगली सुबह 7 सितंबर को इंडिया के 5 हंटर तैयारे दोबारा मैदान में आए और यहां से एक, जी हां जनाब, सिर्फ एक MM आलम मैदान में आते हैं। इधर से दुश्मन के 5 हंटर तैयारे और इधर से MM आलम का एक तैयारा हवा में जाता है और विद इन 1 मिनट, आई रिपीट विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर डॉग फाइट में दुश्मन के 5 तैयारों को गिराकर सेफ एंड साउंड वापस आ जाता है। एक तरफ फिजाई दिफा चल रहा है, एक तरफ बर्री दिफा चल रहा है, लेकिन हम भूल नहीं सकते अपनी नेवी को। जी हां, आपका कराची, ये जो अभी थोड़ी देर पहले सुल्तान साहब ने जिक्र किया, मेरे दादा इजाज गुल इसी महाज पर शहीद हुए। ये जो आपका कराची है ये सेफ नहीं था क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल मुत्तसिल इंडिया की एक रेडार स्टेशन था जिसका नाम था दवारका। यहां इंडिया के पास तैयारा बरदार जहाज विक्रांता और इस किस्म के जो है बड़े बड़े जहाज खड़े हुए थे। इनका प्लान ये था कि ये कराची की हुदूद में दाखिल होकर कराची पर हमला करेंगे। यहां से पाकिस्तानी नेवी को ये ऑर्डर मिला कि द्वारका के पूरे स्टेशन को उड़ाना है। लिहाजा 8 समंदरी जहाज अल जुल्फिकार, अल बद्र, अल शम्स और इसी तरह बाबर और इसी तरह आलमगीर, पाकिस्तान के 8 समंदरी जहाज इंडिया की हुदूद में दाखिल होते हैं और पूरे के पूरे द्वारका के रेडार स्टेशन को उड़ाकर वापस आते हैं। इधर बदला लेने के लिए जब इंडियन नेवी होश में आती है और अपने बहरी जहाज़ों को पाकिस्तान की तरफ भेजती है तो समंदर की हुदूद में छुपी हुई सबमरीन गाजी मैदान में आती है और दुश्मन पर पै दर पै वार करके उनको बता देती है कि जब तक वतन अजीज के दिफा करने वाले ये फौजी सीना ताने तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम पाकिस्तान की एक इंच की जमीन के ऊपर भी कब्जा नहीं कर सकते। मेरे अजीज तालिबे इल्मो, 16 दिन तक ये जंग जारी रही और 16 दिन की इस जंग के बाद जब इंडिया ने देख लिया कि हम बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं, फिर उसने अक़वाम मुत्तहिदा का रुख किया और बलाखिर ताशकंद के मुल्क में ये जंग ख़त्म हो गई। हम नहीं भुला सकते अपने किसी शहीद को जिसने इस मुल्क के दिफा में जान दी, चाहे वो कैप्टन सरवर शहीद हों, चाहे वो सवार मोहम्मद हुसैन हो जिसके इशारे पर दुश्मन के 16 टैंकों को तबाह किया गया, चाहे वो फातेह हिल्ली मेजर अकरम हो, चाहे वो लांस नायक महफूज खान हो जिसने किसी असलहे के साथ नहीं बल्कि जख्मी हालत में दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उसके फौजियों को अपने हाथों से उनके गले दबाकर उनको मौत के घाट उतार दिया। हम नहीं भुला सकते, बिलखुसूस सिंध की ज़मीन एहसानमंद है राशिद महनास का कि जिसने अपने तैयारे को गिराकर खुद तो शहादत का जाम पी लिया लेकिन ना तो अपने मुल्क का सर झुकने दिया और ना ही अपना सर झुकने दिया। हम नहीं भुला सकते कारगिल के उन जवानों को, जी हाँ, कैप्टन कर्नल शेर खान को जो दुश्मन को उसके घर में घुस के मार आया, और ना ही हम अपने गिलगित के उस जवान को भुला सकते हैं, जी हाँ, हवलदार लालक जान को कि जिसने 3 दिन तक 16,000 फीट की बुलंदी पे बर्फानी चोटियों पर बैठकर दुश्मन का दिफा किया, दुश्मन को ललकार ललकार कर मारा, यहाँ तक कि उस पर एयर स्ट्राइक भी हुआ, उसके ऊपर आर्टिलरी का स्ट्राइक भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत ना हानी और बलाखिर जामे शहादत नोश किया। यही अजली दुश्मन पिछले साल फरवरी में एक मरतबा फिर हमारी हुदूद की खिलाफ वर्जी कर कर पाकिस्तान पे स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करने के लिए आया था, और आप सब इसको जानते हैं किस तरह मुंह की खा कर गया था। हमारे शाहीन तैयार थे और उन्होंने किस तरह इनके तैयारों को गिराया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ से अपने उस अजली दुश्मन को एक पैगाम देना चाहता हूँ आखिर में
تم ٹیبل ٹاک کرو گے، امن و صلح سے بات کرو گے، حاضر ہیں۔ لیکن اگر تم نے جارحیت کا ارتکاب کیا تو چاہے سمندر کے راستے آؤ، چاہے بری راستوں سے آؤ، چاہے فضائی راستوں سے آؤ، تمہارا سامنا ایمان سے بھرپور، جن کے دلوں میں ایمان کی ایک چنگاری بڑھ رہی ہے، ایسی قوم سے ہوگا جس قوم کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیوست ہے۔ ایسی قوم کے ساتھ یلغار نہیں کی جاتی، ایسی قوم کے ساتھ سرجیکل اسٹرائکس نہیں کیے جاتے، ایسی قوم کو مائٹ از رائٹ کے تحت اپنی افرادی قوت اور وسائل کی قوت کے اوپر نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کی جاتی، کیونکہ آپ تیاریاں کرتے ہیں، ہمارا یہ حساب نہیں، ہم سر پہ کفن باندھتے ہیں اور لڑ جاتے ہیں جناب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم تختہ و تخت میں سے ایک کو چنا کرتے ہیں، ہم تختہ و تخت میں سے ایک کو چنا کرتے ہیں، ہم عزم و شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو بھی چیر دیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بنوریا اکیڈمی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سر یوسف صاحب، جو آپ حضرات کے سامنے افواج پاکستان کے شہداء کو خوبصورت انداز میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور بہت ہی جامع معنی انداز میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمانے والے سپاہیوں اور فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور پوری جنگ کا نقشہ آپ حضرات کے سامنے کھینچا۔ اب میں دفاع پاکستان ہی کے موضوع میں نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا حافظ ولید حسن اور ان کی ٹیم کو کہ وہ تشریف لائیں اور دفاع پاکستان کے حوالے سے نظم پیش فرمائیں۔ اور میں اپنی طرف سے اور جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے انتہائی مشکور اور ممنون ہوں بنوریا اکیڈمی میں پڑھانے والے تمام ٹیچرز کا، تمام اساتذہ کا، جنہوں نے اس پروگرام میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ میں تہ دل سے ان سب کا مشکور ہوں۔ اب آپ حضرات کے سامنے دفاع پاکستان کے حوالے سے نظم پیش فرمائیں گے حافظ ولید الحسن اور ان کی ٹیم۔ ایک بار پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مبارک موقع کی مناسبت سے اپنے شہداء کی محبت اور عقیدت میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ اس کو صرف کانوں سے نہیں، دلوں سے سماعت فرمائیے گا، اس کی کیفیات کو تصور کریے گا کہ کن کا ذکر ہو رہا ہے، کس طرح کا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے
بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، اے راہ حق کے شہیدوں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔